أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی سورہ بقرہ دوسرے پارے کی چند آیات ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے، مالک کائنات نے، خالق زمین و آسمان نے، رازق دو جہان نے اس جماعت کا ذکر خیر فرمایا جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان دیوانوں، ان پروانوں، ان جانثاروں کا جا بجا ذکر ہے۔ کس قدر خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو دنیائی میں رب تعالی نے فرما دیا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ کتنے مقدروں والے جوان تھے وہ جن کو موت سے پہلے جنت کے ٹکٹ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، جن کو سرکار کا دیدار ملا، سرکار کی رفاقت ملی، معیت ملی، صحبت ملی، شاگردی ملی، جن کو حضور کے مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے یہ سارے جملے سن کر، اور دل میں ایک بات آ رہی ہوگی، اے کاش ہم بھی اس وقت ہوتے۔ دل تو مانگتا ہے نا سب کا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم بھی صحابی بنتے، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، زیارت کرتے، کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ہمارے نکاح حضور پڑھاتے، ہمارے جنازے حضور پڑھاتے، ہمارے بچوں کے نام کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے، ان کے حلق میں حضور اپنا لعاب گھٹی کے طور پہ ڈالتے۔ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنو، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس گھڑی میں جس آدمی کو جس ساتھ میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جس گھڑی میں اس کی موت آئی، ساری دنیا کی عمر میں اس کے لیے اس گھڑی سے زیادہ مناسب کوئی وقت نہ تھا۔
سمجھے؟ جس گھڑی میں، جس دن میں اللہ پاک نے کسی کو پیدا فرمایا، ساری دنیا کی عمر میں، پوری دنیا کی زندگی میں اس آدمی کے لیے اس سے اچھی گھڑی ساتھ کوئی نہ تھی۔ اب صحابہ کرام اتنے بڑے بن گئے، اللہ پاک نے ان کو عظمت عطا فرمائی، مرتبے عطا فرمائے، شان عطا فرمائی، اکرام عطا فرمایا، مگر آپ کو معلوم ہے آج ہم اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے کے بعد بھی کافر نہیں بنتے، اور نبی کے اشارے کا انکار کرنے سے کافر بن جاتا ہے آدمی۔ وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھے، ان کو اتنا بڑا جگرا دیا، گردہ دیا، دل دیا، بہادری دی، ایثار دیا، قربانی دی کہ جو ہوتا رہے ہوتا رہے۔ انہوں نے امام الانبیاء کے ساتھ بے وفائی نہ کی۔ آج تم لوگ بوڑھی ماں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، بوڑھے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، استاد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، سفید داڑھی والے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وفا کرتے؟ انہوں نے ایسے مشکل ترین موڑ پہ بھی سرکار کا دامن نہ چھوڑا، ذرہ برابر ان کی محبت میں فرق نہ آیا۔ مالک کائنات کی قسم ہے، کئی کئی دن صحابہ کرام کو درختوں کے پتے بھی نہ ملے۔ اندازہ لگا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد حضرت جراح، جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، میدان میں آ کے للکارا، آؤ مسلمانوں میں سے میرے مقابلے کے لیے آؤ۔ ابو عبیدہ ان کا جو بیٹا ہے مسلمان ہو چکا تھا، اس نے تلوار اٹھائی۔ باقی ساتھیوں نے کہا کہ رے بھائی تیرا باپ ہے، تو رہنے دے، ہم تھوڑے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم کوئی کم ہے، ہم کوئی تھوڑے ہیں۔ مگر ابو عبیدہ نے کہا قربان جاؤں، کیا شان تھی حضرات صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ابو عبیدہ کہنے لگے مزہ تو جب ہی آئے گا کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی ہوں، مقابلہ کفر اور اسلام کا ہو، تلواریں باپ بیٹے کی ٹکرائیں، جب ہی تو مزہ آئے گا۔ رشتہ دار کو رشتہ دار ٹکرائے، گھر والے کو گھر والا ٹکرائے، تاکہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کیا قیمت ہے۔ جب ابو عبیدہ جراح کے مقابلے میں تلوار لے کر میدان میں آئے تو جراح نے آواز دی، ابو عبیدہ تو میرا بیٹا ہے، میری تلوار سے مارا جائے گا، چلا جا۔ ابو عبیدہ کہنے لگے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، بالکل تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، وابستگی ہو گئی، نگاہ نبوت نے جب مجھے رنگ دیا، اب دنیا میں میرا کوئی باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں، جو کالی کملی والے کا وفادار ہے وہ میرا ہے، جو حضور کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ اندازہ لگاؤ آج یہ ایمان کہاں سے پیدا ہو۔ مقابلہ ہوا ہے، تلواریں ٹکرائی، ہزاروں مسلمانوں نے دیکھا باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی۔ اور ایک موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے نے بیٹھ کر کھانا کھایا تو بیٹے نے کہا ابا فلاں جنگ میں، بیٹا ایمان بعد میں لایا، کہنے لگا ابا فلاں جنگ میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے کھانا چھوڑ دیا، لقمہ تھوک دیا اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے مالک کائنات کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ جو محمد کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ تو ان حضرات کو عظمت تو ملی، مرتبہ تو ملا، شان تو ملی، پر ان کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ آج کون ہے
اس قیمت کو چکانے والا؟ کون ہے اس عظمت کو برقرار رکھنے والا؟ ارے اسی لیے حکم ہے کہ مرتے وقت منہ سے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ. اگر یوں کہہ دیا میں نہیں پڑھتا، کافر ہو کے مرے گا. مرنے والے کے قریب حکم ہے کہ بیٹھ کے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو. اب بتاؤ اگر ماں بہنیں کلمہ پڑھیں گی تو روئے گا کون؟ اور مرتے وقت نہیں روئے تو شریکوں کے میڑے کون جھلے گا؟ یعنی ہم لوگوں کا آخری وقت چیک کریں آپ کہ ہم لوگوں کا آخری وقت کس حال میں آ رہا ہے. حکم ہے ماں بھی، بیٹا بھی، رشتہ دار بھی، سارے نزا کی حالت کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کرو تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھے. اور اگر تم نے کہا کلمہ پڑھ اور وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، سکرات میں، جاکنی میں، عذاب میں اگر یوں کہہ بیٹھا میں نہیں پڑھتا تو کافر ہو کے مرے گا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنے کلمے کی، اپنے ایمان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی قیمت چکائی. مجال کوئی ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہوا. اب میں ایک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ایک بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. ٹھیک ہے گرمی ہو گئی ہے مگر یہ وقت بھی پھر تو نہیں آئے گا، شاید آئندہ جمعہ ہم میں سے کس کو آئے گا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے. توجہ کریں، بات سمجھیں، انشاءاللہ قبر میں حشر میں کام آئے گی، دعائیں دو گے. ہمارا دل ہر نیکی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا حرج ہے، پہلے میں فلاں کام کرتا ہی آیا ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ عشاء کی بھی پڑھی تھی، مغرب کی پڑھی تھی، اب فجر کی نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا. پچھلا جمعہ پڑھا تھا، اگر یہ جمعہ نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا. قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ تم کسی نیکی کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ کرتا آیا ہوں اور یہ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا. چنانچہ اس کی مثال قرآن کریم نے بیان کی کہ ایک جنگ اور ایک جہاد اور ایک کفر اسلام کے مقابلے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو سارے تیار ہو جاؤ، اور سب تیار ہو گئے. 3 صحابی مدینے کے، منافق نہیں، مشرک نہیں، کافر نہیں، پکے ٹھکے مسلمان ہیں. مگر یہ سوچتے سوچتے اب نکلتا ہوں، اب چلتا ہوں، اب جا ملوں گا، اب شریک ہو جائیں گے. 3 بالکل سچے پکے حقے سے مسلمان رہ گئے. اور وہاں جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے، جنگ ہوئی بھی نہیں. یہ بھی یاد رکھنا، جنگ ہوئی بھی نہیں، کافر بھاگ گئے. مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چیک فرمایا کون کون آئے ہیں. چونکہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، سال بھر کی خوراک کا اسی پہ انحصار تھا. مدینے پاک میں کھجور ہی تو تھی، وہی پکی ہوئی تھی. بھئی اگر کئی ہزار کئی 100 مسلمان گیا اور 3 نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ جبکہ لڑائی ہوئی بھی نہیں، جنگ ہوا بھی نہیں، کافر پہلے بھاگ گئے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے پاک میں واپسی میں تشریف لا کر تینوں کو بلا لیا. ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں اللہ والوں کو بلا لیا، تینوں صحابہ کو طلب کر لیا، تینوں مسلمانوں کو بلا کے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اس زمانے میں منافق جھوٹ بولا کرتے تھے. آج کل تو الحمدللہ میرے جیسے مولوی اور تیرے جیسے حاجی نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ انشاءاللہ کبھی نہیں بولا ہوگا. توبہ توبہ، ہم لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سانس نہیں آتا فنکاری کے بغیر. تینوں مسلمانوں نے صاف صاف عرض کر دیا. کعب بن مالک سے پوچھا
تو کیوں رہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری بڑی تیز تھی، بس یوں کرتے کرتے ابھی نکلتا ہوں، سواری تیز ہے جا ملے گی، ابھی نکلتا ہوں، یوں کرتے کرتے خامخواہ رہ گیا۔ کعب بن مالک نے بھی یہی عرض کیا، ہلال بن امیہ نے اس قسم کی بات بتائی، مرارہ بن ربی نے بھی ایسی بات بتائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صلاح کر لی تھی پہلے ہی تینوں نے، دیکھو ہم صلاح کریں گے نا، جھوٹ بولنے کی صلاح کریں گے، آؤ پہلے سوچوں گال کو کیا گال کرنی چاہیے، ہکو جی گال ہوئے جو کہیں کو پتہ نہ لگے کہ نوے کے لیے گالی نہ دیتی نہیں پئی ہے۔ اساں کوڑ دے بارے وچ بہ کے سوچے سوں، سچی جھوٹ دے بارے وچ بہ کے سوچے سوں، یہ نگاہ نبوت دے رنگے ہوئے مسلمان نے، مدینے پاک دے باشندے نے، صحابہ کرام نے بہ کے سوچیں گے نے، مسلمانوں کوڑ نہ مرا ہے جو تساں کوڑ مارا، جبریل اوویں لے آ کے دس دے سی، سارا دی ذلت تھی سی۔ سچ سچ گال کر چھڑائے، اللہ پاک استغفار قبول کرے سی، گناہگار تو ایسا تھی گئے ہیں۔ تینوں مسلمانوں نے کوئی عذر ایسا نہیں پیش کیا جو غلط ہو کہ میں بیمار ہو گیا، یا میری اماں بیمار تھی، یا فلاں بچہ بیمار تھا میں اس کی وجہ سے رہ گیا۔ تینوں کے تینوں نے صاف صاف بات کہہ دی جو حقیقت میں تھی، بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی عذر نہیں، خام خواہ رہ گئے بس۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عقل کے مطابق ایک بات کہتا ہوں، توبہ توبہ، ویسے ہی حضور کو چاہیے تھا کہ دیکھنا بھائی آئندہ خیال رکھنا، اس مرتبہ تو جنگ نہیں ہوا، اور اگر جنگ ہو جاتا تو آدمیوں کی ضرورت پڑتی، آئندہ خیال کرنا۔ جہاں فقر و فاقہ تھا وہاں بادشاہت بھی تھی۔ فرمایا او مدینے کے مسلمانوں، ان تینوں آدمیوں سے آج کے بعد کوئی کلام نہ کرے، آج کے بعد کوئی لینا دینا نہ کرے، کوئی میل ملاپ نہ کرے، کوئی گفتگو نہ کرے۔ ایک صحابی کہتا ہے اس قدر غم ہوا، اس قدر پریشانی ہوئی کہ بجلی گر گئی کہ سرکار ناراض ہو گئے، اگر اس ناراضگی کے عالم میں موت آ گئی تو کالی کملی والے نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ رات دن ماری ماری پھری تینوں اللہ والے، ایک اللہ والا صحابی کہتا ہے میں اپنے بھتیجے کی باغ میں گیا، میں نے جا کے سلام کہا، وہ پرے کو چل دیا، میں نے قریب ہو کے سلام کہا، وہ اور پرے کو چل دیا، میں نے اور نزدیک آ کر زور سے سلام کہا، وہ اور پرے کو چل دیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے اور کہنے لگا مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، جس سے کالی کملی والے نے بولنا بند کر دیا ہو میں اس کے سلام کا جواب کیسے دوں؟ بیویوں نے کھانا پکا کر دینا بند کر دیا۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا پانی دے، کہنے لگی جب تک کالی کملی والا معافی نہ دے دے میں اپنے ہاتھ سے تجھے گھونٹ پانی کا نہیں دے سکتی۔ ایک صحابی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی مجھے روٹی لا دے، کہنے لگی ابا سرکار ناراض ہو، بیٹی کیسے روٹی پکا کے دے؟ یوں ہی تو نہیں مقام بنے، یوں ہی تو درجے نہیں بلند ہوئے، یوں ہی تو عظمتیں نہیں ملی، یوں ہی تو دنیا ہی میں جنت کے ٹکٹ عطا نہیں ہوئے، یوں ہی تو خدا نے ان کو نہیں فرمایا تم آؤ گے، میں خدا جنت الفردوس کے 8 دروازے کھولے ہوئے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سختی بھی ان پہ اتنی آئی، رو رو کے مر گئے تینوں صحابہ۔ پانی دینے والا کوئی نہیں، کلام کرنے والا کوئی نہیں، بات کرنے والا کوئی نہیں۔ اتنی بات یاد رکھنا، روم کے بادشاہ کو پتا چلا کہ 3 مسلمانوں سے مدینے والے ناراض ہو گئے اور بول چال بند کر دی، تو اس نے ایک خط بھیجا کعب بن مالک کے نام، یہ بدماش، یہ پھسلانے والے
یہ بہکانے والے کوئی دور تو نہیں رہتے. عیسائی بادشاہ نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاؤں، فوراً رقہ دے کر ایک آدمی بھیجا، اللہ غنی نعوذ باللہ، جس میں لکھا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پہ ظلم کیا ہے، بول چال تک بند کر دی ہے، کھانا پینا تک بند کر دیا ہے، تم مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ عیسائی بن کر، میں تمہیں اپنی پوری ریاست کا مالک بنا کر میں تمہارا نوکر ہو جاؤں گا. دیکھا کتنا بڑا لالچ، میں ریاست کا بادشاہ بنا دوں گا، مدینے میں تم سے کلام کوئی نہیں کرتا، بات کوئی نہیں کرتا، تم تنگ ہو گئے ہو، آؤ میرے پاس. علماء کرام نے لکھا کعب بن مالک نے وہ رکا تندور میں ڈال دیا اور سربہ سجود ہو کے رویا، الہی میرے ایمان کی خیر ہو، اب تو میرے ایمان میں عیسائی کتے بھی طمع کرنے لگے. تینوں صحابہ رات دن روتے ہیں، رات دن پریشان ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابی کہتا ہے میں نماز میں آیا کرتا تھا اور میں کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں. تم تو الحمدللہ اس بات سے پاک ہو، کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہمارا منہ دیکھ کر حضور راضی ہوں گے، ناراض ہوں گے؟ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جتنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ ماننے والے ہیں، جتنے گناہ وہ کرتے ہیں اتنے دوسرے نہیں کرتے. نبی دیکھ رہے ہیں اور چوری، نبی دیکھ رہا ہے قتل، نبی دیکھ رہا ہے زنا، بدکاری، بدماشی، نبی دیکھ رہے ہو قتل اور ڈاکہ، نبی دیکھ رہے ہیں رشوت، جھوٹ بولنا، حرام خوری. اصولاً بھی اگر نبی نہ دیکھے تو اچھا ہے، کیوں؟ کم سے کم قیامت میں یہ تو کہہ سکو گے کالی کملی والے میں تیرا گناہگار امتی ہوں، تیرا نام لیوا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا. اور اگر حضور نے دیکھا ہو پھر فرمائیں گے تو تو وہ ظالم ہے جو کبھی بھی نہیں شرمایا. بھئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے مارکیٹ میں، بازار میں، چک میں، کونسلر کے پاس جا کے کہتا ہے دیکھو جی میں نے کیا کوئی نہیں، میرا نام ایسے ہی لیتے ہیں. کونسل کہتا ہے یار میں نے سنا تو نے کیا، چلو ایویں صحیح پھر میں تھوڑے کول ہوں آ گیا نا. اور اگر وہ یہ کہے کہ میں تجھے دیکھ رہا تھا جب تو یہ کر رہا تھا، تو پھر وہ کہے گا چلا جا میرے پاس سے اٹھ کر، میں نے تجھے خود دیکھا یوں کرتے ہوئے. تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 دیوانے، 3 پروانے، 3 جانثار، 3 سچے عاشق اتنی سی غلطی کر بیٹھے، ایک جنگ میں نہ گئے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، صرف تبوک میں نہ جا سکے. آج کتنی بڑی سزا ہے جو تھوڑے ورگا ہوندا نا وہ خیر ہے جی، خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے. آگے کئی باری گئے ہیں اور جنگ آسی نا انشاءاللہ سا تھوڑے کول پہلے ٹر جاسو، ناراض نہ تھی وہ بادشاہ ہو، تھوڑے کولو پہلے ٹر جاسو، آئندہ جنگ موقع آئے گا تو سا تو ایویں ناراض تھی میں لگ گئے ہو. تینوں مسلمان پریشان ہیں، تباہ ہو رہے ہیں رو رو کر. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے آپ کو ستون سے مسجد نبوی میں باندھ دیا، جب تک معافی نہ ملے گی میں بندہ رہوں گا. رات دن رویا کرتے تھے، عاجزی کیا کرتے تھے. دیکھو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بدر میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، خندق میں گئے ہیں، حنین میں شامل ہوئے ہیں، ایک تبوک میں نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ ایک جنگ میں اگر نہ گئے تو اسلام گر تو نہیں گیا اور جنگ ہوا بھی نہیں. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی سختی آئی، فرمایا کوئی مدینے کا آدمی حتیٰ کہ بیوی بچے بھی کلام نہ کرے. ایک صحابی کی بیوی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میاں بیوی والی کوئی بات چیت تو نہیں کرتے؟ اللہ ہوگا نہیں. ارے بھائی وہ بیویاں بھی عجیب تھی، وہ مسلمان بھی عجیب تھے،
خدا کی قسم تبھی تو اللہ پاک نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت دی تھی. وہ بیوی کہنے لگی آپ نے کیوں سوچی یہ بات کہ مجھے بلا کر کے پوچھو اور منع کرو؟ کالی کملی والے کلمہ تیرا پڑھوں، قرآن تیرا لایا ہوا پڑھوں، تجھ پر ایمان لاؤں، تیری ذات پر یقین کروں اور تیرے حکم پہ عمل نہ کروں، میں مسلمان کیسی؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آخر میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، چوریوں خدمت نہ کرتی ہو. بلکہ اس مائی نے یہ کہا کہ جی میں مرد عورت والی بات تو اس کے ساتھ کیا کرتی اور وہ میرے ساتھ کیا کرتا، اس کو تو اتنے دن ہو گئے ہوش بھی نہیں، ہر وقت روتا ہے، ہر وقت روتا ہے. میں تو اس کے پاس روتے ہوئے کی بھی نہیں بیٹھتی کہ تیری غلطی ہے، اپنی غلطی کو روتا رہے. چنانچہ جب تینوں مسلمانوں کی رونے کی انتہا ہو گئی اور دیکھو لالچ دیا عیسائی نے، عیسائی کا لالچ قبول کرنے کے بجائے اور اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ معاف کر دے، میرے ایمان میں عیسائی کتا بھی اب طمع کرنے لگا ہے. میں اور اگر آپ ہوتے فوراً بدل جاتے، کہتے چلو بھائی کوئی نہیں، اگر یہاں قبول نہیں تو چلو وہاں چلتے ہیں، بھائی کیا کریں بھائی مجبوری ہے. جب سلام تک نہیں لیتے، کلام بند کر دیا، اپنا پرایا سب بند ہو گئے تو چلتے ہیں بھائی، تم اپنا اسلام سنبھالو بھائی، ہم چلے جائیں گے. اور کیا ہے یہ نہیں سوچنے کہ ایک اندر سے نکل کیا رہا ہے. مگر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے رو کے حد کر دی، پریشان ہو کے حد کر دی، رات دن تکلیف میں گزرا، قرآن کریم میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، ان کی توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان آیا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم. وہ تین آدمی جنہوں نے توبہ کی، تینوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی توبہ کا اعلان قرآن، خدا یہ کہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم، تمام کے تمام مسلمان، اور یہ تینوں ثلاثۃ الذین یخلفوا کے الفاظ موجود ہیں کہ ان تینوں کو میں نے معاف کر دیا. ثم تاب علیہم لیتوبوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ادھر خدا کا قرآن نازل ہوا، ان کی توبہ اور استغفار کی قبولیت کا اعلان ہوا، ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت آیت فرمائی کہ مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی. مسلمان دوڑے ہیں، مسلمان بھاگے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا، کوئی پیدل دوڑا، ایک نے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگا دی کامل مالک مبارک ہو، تیری توبہ کی قبولیت قرآن میں آ گئی. انہیں قدر تھی بھائی. جو آدمی گھر پہ گیا نا، جس نے پہلے یہ بات پہنچائی، صحابی نے جتنے کپڑے پہن رکھے تھے سارے وہ کپڑے اس کو دے دیے، جو گھر میں سامان تھا وہ بھی اس کو اٹھا کر دے دیا. اور پھر تینوں کے تینوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو باغ ہے نا ہمارے، انہوں نے ہی ہمیں رکھا ہے اور آج ہم یہ سارے کے سارے اسلام کے نام پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اسلام کو دیتے ہیں، ہم یہ رکھتے ہی نہیں، کبھی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے نہ مارے جائیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارا نہ دو، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ دے دو، بقایا اپنے پاس رکھو، میں راضی میرا خدا راضی. چنانچہ ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے
اپنی جانوں کے بدلے میں اللہ کی رضا خرید لی. کوئی سونا خرید کرے گا، کوئی چاندی خرید کرے گا، کوئی کپڑا خریدے گا، کوئی غلہ خریدے گا، کوئی مویشی اور جانور خریدے گا. صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جان دی اور خدا کی رضا مول لے لی. اللہ کی رضا مول لے لی، اللہ کی خوشنودی مول لے لی، پروردگار عالم کی بندگی مول لے لی، اس کی اطاعت اور فرما برداری مول خرید لی، اس کی غلامی مول خرید لی، اس کے سامنے سر جھکانا خرید لیا، رکوع کرنا خرید لیا. آخری سانس آ جائے گا مگر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا. یہ صحابہ کرام نے عہد کر لیا. ہماری توبہ تو ایسی ہے، ابھی توبہ کریں گے دروازے سے باہر نکلتے پھر وہی کام شروع. اگر جھوٹ سے توبہ کریں گے تو وہی جھوٹ شروع، اگر چوری سے توبہ کریں گے تو وہی چوری شروع، اگر زنا سے توبہ کریں گے تو وہی بدکاری شروع. تو اس حالت میں کیا بنے؟ جس کو خدا دے، جس کے دل میں یقین آئے اسی کے دل میں آ سکتا ہے. تم تو گپ سمجھو گے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کوٹھے پہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. جہنم کے عذاب کی آیت آ گئی. خواجہ حسن بصری اتنا رویا پتنالے میں سے آنسوؤں کا پانی نیچے ٹپکنے لگا. ایک آدمی جو پرنالے کے نیچے سے گزرا اس کی پگڑی پہ چند ٹکڑے، چند قطرے ٹپکے. اس نے کہا کون ہے؟ شرم نہیں آتی؟ میری پگڑی خراب کر دی، پلیت پانی نل پتنالے میں سے پھینکا، میرے کپڑے خراب کر دیے. خواجہ حسن بصری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ روتے روتے کہتے ہیں ہاں ضرور پلیت ہو گئے ہوں گے، میں گناہگار خواجہ حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنسوؤں کا پانی ہے. وہ بھی قدردان نکلا جس کی پگڑی پہ ٹپکے تھے. اس پگڑی کو گھر جا کے اپنے بچوں کو بلایا، ان کے حوالے کر دی. یہ پگڑی، یہ دستار، یہ صافہ، یہ عمامہ سنبھال کے رکھنا، جب میرا آخری وقت آ جائے غسل کے بعد کفن میں رکھ دینا. میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا الہی مجھے تو تیرے ڈر سے کبھی روح نہ لایا، کبھی اتنا خوف نہ آیا، کبھی اتنا درد نہ آیا. ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے. یقین والوں کی بات ہے جس کا یقین جم جائے. آج ہمارا قرآن پہ یقین نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، حدیث پاک پہ یقین نہیں، پھر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کامل گزرے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے. فضیل بن عیاض مشہور محدث، مشہور اللہ والا، مشہور بزرگ ہے. اور حالت یہ کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، ولی تو بعد میں بنا نا، 99 آدمی ٹولی میں اور 100 آپ، 99 غلام تھے نیچے کے تھے، یہ سردار تھا. اللہ کی دین بھی دیکھو اور خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو. اب ڈاکوؤں کا، بدماشوں کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات کو اٹھائیں گے، تیری لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے آج. چنانچہ اس نے کیا انتظام کرنا تھا، کوئی غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی، اس نے اوپر کے چبارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، تو قرآن ہی آج رات پڑھتی رہو، میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں تیرے قرآن کام آ جائے، دنیا ہی میں قرآن تیرے کام آ جائے.
بچی نے بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا. فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کوئی کوٹھے کے نیچے تھے، کوئی اوپر تھے، کوئی دائیں تھے، کوئی بائیں تھے. جب اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے چوبارے میں بڑا ڈاکو داخل ہوا، اندر سے آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ترجمہ یہ ہے، او اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، او رات کے اندھیرے میں چلنے والے، تو خدا کے قہر سے کب ڈرے گا؟ کب مالک کے کائنات کے عذاب سے تیرے دل میں خوف آئے گا؟ اب بھی خوف کھا جا، میرے ذکر سے ڈر جا، میرے نام سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میں تجھے معاف کر دوں گا. کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کس تبلیغ کا پروگرام نہیں. بچی نے قرآن کی آیت کو 2-3 مرتبہ دوہرا کے پڑھا. فضیل بن عیاض نے قرآن سنا، عرب کا علاقہ تھا، قرآن سمجھتا تھا. بس دیر نہیں لگی، کوٹھے پہ کھڑا کھڑا کہنے لگا اپنا راستہ بدل گیا ہے، جس نے میرے ساتھ آنا وہ میرے ساتھ آئے، جس نے بدماشوں کے ساتھ جانا بدماشوں کے ساتھ جائے. ہم تو آج توبہ کرتے ہیں، اور ایک بچی کا خدا کے قرآن پہ یقین ہے تو میں خدا کی ذات پہ یقین نہ کروں؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی کامل گزرا ہے، ایک آیت پہ یقین کر لیا، قرآن کی ایک آیت پہ، اور ہمارا ساری آیتوں پہ یقین نہیں. نماز کی آیتوں پہ یقین نہیں، زکوٰۃ کی آیتوں پہ یقین نہیں، رمضان کے روزوں کی آیتوں پہ یقین نہیں. ابھی آ رہا ہے نا گرمی کا رمضان، کئی لوگوں کو ابھی سے پھانسی لگ رہی ہے. انشاءاللہ بوتلیں مانج کے رکھ لی ہیں کافی سارے لوگوں نے، سارا سال بس سارے مہینے بوتلیں دکھاتے رہیں گے. حاجی صاحب روزہ نہیں، او جی تگڑا نہیں، طبیعت خراب ہے. کب سے؟ بس جی چاند نظر آیا نا، چاند نظر آتی طبیعت خراب ہو گئی. اندازہ لا مکری. اور یہی لوگ عید کے دن سب سے پہلے آگے آگے نکلتے ہیں، ٹور بنانے میں، جوتے میں، کپڑے میں، بھاگ دوڑ میں، روزہ ایک نہیں رکھتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرے رمضان کا اکرام نہیں کرتا، میرے رمضان کا احترام نہیں کرتا، میرے رمضان المبارک کی عزت نہیں کرتا، قیامت کے دن میں ان کو نہیں پوچھوں گا کہ تم جہنم کے کس کھاتے میں پڑے ہو. یہ بات نہیں. اللہ پاک کو ہمارا بھوکا مارنا مقصود نہیں ہے. اس کو کیا فائدہ ہمارے پیاسا مرنے سے، بھوکا مرنے سے؟ خدا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں یا میرے کہنے سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے پیتے ہیں یا میرے کہنے سے پیتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس اپنی مرضی سے جاتے ہیں یا میری مرضی کے مطابق جاتے ہیں. تم اپنی اولاد کو پرکھ سکتے ہو، نوکر ملازم کو پرکھ سکتے ہو. خدا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بندوں کو آزمائے، بندوں کی پرکھ کرے کہ یہ اللہ والے ہیں یا خدا والے ہیں یا شیطان والے ہیں اور غلط کار لوگ ہیں. اب تو گھر کے گھر نہیں روزے رکھتے، اور اگر کہہ دو تو گولی لگتی ہے کہ ہمیں کہا کہ روزے نہیں رکھتے. جو کھلم کھلا کھاتا پیتا ہے، جو رمضان کا اکرام اور احترام نہیں کرتا، خدا کی قسم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پتہ چلے گا جب موت آئے گی، ہاں کہ قبر میں کیا بنتی ہے، حشر میں کیا بنتی ہے، قیامت میں اللہ کی عدالت میں کیا بنتی ہے. ٹھیک ہے، نہ کماؤ، ایک مہینے میں نہ کام کرو. اگر 11 مہینے کی کمائی میں پورا نہیں پڑا تو رمضان کی کمائی میں کون سا تو تاج و تخت کا مالک بنے گا؟ تھوڑا کما لو، کم کما لو، چھٹی کر لو مہینے کی، کوئی بات نہیں، تھوڑے پہ گزارا کر لو، پرانے کپڑے دھو کے پہن لینا، ہلکی غذا کھا لینا، مگر کم سے کم جب عید کے دن یہ اعلان ہو اللہ کی طرف سے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اس میں تو شامل ہو جاؤ.
میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں صحابی، اندازہ لگاؤ، حضور کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کے جانثار، حضور کے یار، حضور کے ملنے والے، ایک جنگ میں نہ گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا تک بند کر دیا۔ تو لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، روزے کی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی کا حق کھا کر کے مر جاتے ہیں، کسی پہ ظلم کر کے مر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانیت کو برباد کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں، عظیم نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے انہی لوگوں کی تعریف فرمائی۔ دیکھو نا، ہم بازار میں جاتے سودا خریدنے، کارخانوں میں جاتے مال خریدنے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا صحابہ وہ تھے جو جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے، پیسے دے کر نہیں، جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے۔ پھر خدا نے فرما دیا واللہ رؤوف بالعباد، یہی میرے بندے ہیں، میں ان کا خدا، یہ میرے صحیح بندے ہیں۔ اور پھر آگے ہم جیسوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یوں نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، مسلمان بھی کہلاؤ اور کافروں والے کام بھی کرو، ایسا نہ کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، سراسر دشمن ہے، صریحاً دشمن ہے، اس کی نہ مانو، میم کالی کملی والے کی مانو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو پھسلانا نہیں، اپنے آپ کو تباہ نہیں کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔